یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہم السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشورہ کو پیش آنے والے کچھ اہم واقعات۔ نمبر 1، یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار کو یوم عاشورہ میں ہلاک کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام کی کشتی یوم عاشورہ کے ہی دن جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ نمبر 3، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جس دن نجات ملی وہ دن بھی یوم عاشورہ کا تھا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن بھی یوم عاشورہ ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جس دن کنویں سے نکالا وہ دن یوم عاشورہ کا ہے۔ نمبر 6، اسی یوم عاشورہ کے دن سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ 7، عاشورہ کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 8، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی یوم عاشورہ کے دن ولادت ہوئی۔ نمبر 9، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری بھی اسی یوم عاشورہ کے دن دور ہوئی۔ نمبر 10، سیدنا ادریس علیہ السلام کو بھی اسی یوم عاشورہ کے دن آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 11، اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ نمبر 12، یوم عاشورہ کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی۔ دوستو، یہ دن بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عاشورہ کے دن کتان کے کپڑے پہنتے اور اس میں سرما لگایا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا دن کے بعد ایک روزہ اور رکھو۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔